اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ماحول کی شدت سے بے نیاز ہو کہ ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں جی، بادشاہ زادی ہر دکھ تکلیف پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو، اپنی کسی تکلیف سے حسین کے عزادار کی آنکھ تر نہ ہو۔ مالک اتنے مشکل دور میں ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جب وقت کا آخری محمد اپنے چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائے تو ہم مطمئن ہو کہ مولا کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں، ہمیں بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ یہی دعا ہے اس مشکل دور میں، یہ دعا پوری ہو جائے۔ اب سکتے ہی ملک صاحب خیران ہیں، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں نوکری کا آغاز کروں جی۔ موسم اتنا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ اس میں عام بندہ بیٹھک میں بیٹھ کے بھی بات کرنے کا حوصلہ ملک صاحب نہیں کرتا، لیکن آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھا ہونا یہ واقعی داد کے قابل ہے۔ میں ہوئی تو داد ہی دے رہے ہیں سرکار۔ حیدری چلے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں ڈائری کھولے بغیر ابھی، اس پہ پھر مجھے پتہ چلے گا کہ کون بندہ واقعی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہا ہے، کون غریب گرمی کے شکار میں آ گیا ہے، گرمی میں پھنس گیا ہے، لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے۔ میں نام نہیں لوں گا کہ میں کس کی شان میں مصرے پڑھ رہا ہوں، نام نہیں ہے جی اس کا، چاروں مصروں میں ملک صاحب نام نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ، بیٹا عالم پاک سے ٹیک نہیں لگاتے، سیدھے ہو کے بیٹھتے، جو سب سے چھوٹا بھی بچہ بیٹھا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا کہ ہمارا بھائی کیا بات کر رہا ہے۔ تو اگر بچہ حضور پہنچ جائے گا تو جن کی داڑیاں ساری زندگی ذکر مظلوم سنتے سنتے سفید ہو گئی ہیں، انہوں نے 10 آتے پھر انہوں دی توہین ہے، انہوں دا معیار بھی برقرار رکھتے ہیں تو ٹائم ہی بچانے ہیں۔ لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، آپ کو مائک کی علیحدہ سے داد ہے، لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، لہروں کی سر اٹھاتی روانی کو مار کے، تاریخ کی جبین پہ لکھا ہے آج بھی، پیاسے نے جنگ جیت لی پانی کو مار کے۔ کیا بات ہے بھائی، ہون واقعی میں لگے ایسی جنت اچ کھڑے ہیں۔ جو میرے مرشد حسین کو سلام کر سکتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، حیدری کمال، اس سیال کوٹ نو وکھری داد ہے بھائی، آپ جی ہیں بھئیہ، کیا بات ہے۔ بہن تسی اگو پوری مجلس ہے چوی نہ بولو تو میں راضی ہیں جی، تسی جتنی باری آنکھو جی، لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، لہروں کی سر اٹھاتی روانی کو مار کے، تاریخ کی جبین پہ لکھا ہے آج بھی، پیاسے نے جنگ جیت لی۔ یہ جو ہم اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں نا، اسی پاگل نہیں، ہم اسی جیت کو منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی جیت کا اعلان بھائی جن کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتنی سپیڈ میں ماحول بن گیا، میں مولا دی قسم میں توقع نہیں سی کی تھی، ہن ایسے سپیڈ نہ ایک گل ہور سنو جی، ایک کام بھی اگر کسی اور دے حصے ہویا تے میں دسیا جی، لحاظ نہ کرے جب اسی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں تے سید مہمان سی تے کر بھی گیا تے خیر ہے، غلط گل کر بھی گیا، نہ اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہو دی کوئی خیر نہیں، نہ اتھے خیر ہے نہ آگے خیر ہے، اتھے دی خیر تو اڈے ہاتھ بات سے، اگلی خیر او جانے تے مولا جانے۔ ایک کام، ایک عزت میرے مرشد حسین کی دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ لالا جی میں نے دیکھیا جی، مجھے پلیز میں آپ کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں۔ کیا جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، آپ اگر سرکار ادھر سامنے آ جائے نا تو مجھے آپ اکیلے کے لیے مڑنا پڑتا ہے۔ ناظم ممبر بزرگ سید شاعر، ہاں تو یہ تو پھر بڑی داد ہونی چاہیے نہیں تھوں۔ جو شخص بھی، چوتھے مصرے پہ تو میں داد قبرستان میں بھی پڑھوں گا تو میرے مرشد عباس کا اتنا کرم ہے میں داد لے ہی لوں گا، تسی دوسرے تے بولو تو پھر تسی واقعی سیال کوٹ آ لے ہو جی۔ جو شخص بھی
کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلی بات بھائی جن ذہن میں رکھ کے او میں صدقے یہ میں نیادی چو نہیں جکٹانے حیدری یہ بالکل جی بعد والی تو وہ تو پھر ہوتی ہے نا، یہ ڈائریکٹ مولا کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں آکھیا ملک صاحب میں نیادی چو نہیں جکٹانے، میرے نال ہویا ملک صاحب ایک بار 3-4 سال پہلے میں جشن پڑھ رہا تھا گجرانوالا، میں نے یوں ربائی پڑھی، بانی اٹھیا، اس 2000 روپے ممبر تھے، اگلی پڑھی 2000 ممبر تھے، اگلی پڑھی 2000 ممبر تھے، میں کہا کمال ہو گیا۔ تو بعد میں نیاز جڑی اس دسی سی نا میں اتنی دیاں گا، وہ انہیں کٹ سن، میں کہا کی کہندا باقی ممبر تو نہیں چلے لے، میں کہا اگو تو مینوں ممبر تے نہ دیں، تو مینوں گڈی سی دیں۔ یہ آئے مالک جی میرے بھائی ملک مرتضیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ میں اتنے ہونی دینی، اتنے میرا گھر ہے اپنا جی، اتنے تیلی مینوں بھی نہیں پتا انہیں کی دینا، تو میرا جتنا دل کرے گا تھوڑی دعا چاہیے میں لے جاؤں گا، تو انہوں بھی میرے کو چاہیے ہوئے تو میں حاضر آئی، تو گل ہی کوئی نہیں، میری وہ جیب سانجی ہے، میرا گھر سانجا ہے، پردہ سانجا ہے۔ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، اصل شاہ جی جو شخص بھی کربل کو ذرا اتھے علی دا پتر وسدا ہوئے بندہ آکھے میرا بولن تے دل نہیں آیا، اترے ڈائریوں دے دیں گا تو رکھ، جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے، اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو، شبیر کو کربل میں خدا مان گیا۔ اور جی سیال کوٹ کا ماتمی عزادار، کیا بات ہے کیا بات ہے، جس کا ہاتھ اللہ نے ماتم کے لیے بنایا ہے، بولو حیدری۔ مولا پاک تو انہوں صدا وسدہ رکھنی۔ کمال بھائی کمال، مجھے پچھلے سال والی مجلس بھول گئی۔ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے، نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو، شبیر کو کربل میں خدا۔ اب اگر اجازت دے تو میں ایک مرکبت کے 4 شعر آپ کو سنا دوں، کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے بھائی جان، پتہ نہیں شاید باقی ذاکروں کے ساتھ بھی ہوتا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ملک صاحب یہی وجہ تو داد لبدی ہوندی ہے نا، اے بے مراد بڑی تیز ٹرتی ہے۔ ہاں جی ایسے ہی، اور قبلہ جب داد نہ مل رہی ہو نا انہوں موت ہی پہ جاندی ہے، انہوں نہیں دیکھ رہے، میں تو انہوں دیکھتا نہیں۔ ہاں انشاءاللہ بشرط سے تو زندگی 3 سفر ملک رضا صاحب کے پاس مہندروال، بشرط سے تو زندگی ٹھیک 11 سے 12 صبح میں حاضری دوں گا جی، اور 12 سپٹمبر کھروٹا سیداں وہاں پہ بھی بحثیت بانی، وہ سفر دی ڈیٹ دے صاحب نال ٹائم کر لیں گے، باقی حاضری ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ 10 اکتوبر گجرات وہاں پہ بھی بشرط سے تو زندگی حاضری ہوگی، وہ بھی اسلامی ڈیٹ کے حساب سے کر لیں گے جی، اجازت ہے؟ اب جتنی بڑی توجہ داد ہو گئی ہے نا، میرا دل نہیں کر رہا میں کسی بات کی تشریح کر کے تو پھر داد لوں، من لگے گا ٹائم ہی ضائع ہو رہا ہے، ان تو تسی سارے میرے تو 2 قدم اگے ٹرتے پے ہو، کوئی تشریح نہیں، ڈائریکٹ منقبت کے 4 شعر 2 لفظ مصائب کے، اسی پہ دعا فرما دیجئے گا، سفر لمبا ہے آگے جی۔ غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، تھوڑا جا ایک باری پھر مصرع سنو۔ غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، حالانکہ غم کی فطرت سنوارنا نہیں ہے، غم بھائی جان بگاڑتا ہے۔ آپ اپنی گلی محلے میں معاشرے میں دیکھیں، جس بندے کی حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے بندے اسے دیکھ کے سنجری کہتے ہیں او تینوں کیڑے غم لگ گئے نے، اس کا مطلب ہے حالت بگڑی ہو تو بندے کو غم لگتا ہے۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، ایک مصرع ہے اگلا، مجھے بڑا ہی لاڈلا مصرع ہے، آہستہ پڑھوں گا۔
یہ یوں اگلے مصرے میں کھلے گا کہ کیسے، کچھ یوں سنوارا ہے کیسے، غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے کیسے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. اللہ اکبر. کم از کم بھائی جان جس کی آنکھ میں ایک بھی غم حسین کا آنسو آئے اسے تو بولنا چاہیے تھا. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. اے ملک صاحب ذکر مولا ہے، یہ پتہ نہیں کتنی کتنی ہستیاں دا فضائل لکھے، یہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں. اس شعر تے میں تہاڈی داد نہیں چاہیے، میں تہاڈی تائید چاہیے. اگر میں ٹھیک کہوں تو مجھے کہنا بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر غلط کہوں تو ٹوک دینا کہ بھیا یہ سچوں کا ممبر ہے، غلط بات نہیں کرنی. لیکن اگر تائید کرو تو اتنی کرنا کہ باہر کسی کے کانوں تک آپ کی آواز جائے، متعلقہ بندے تک. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. اب وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں، وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں، تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے ہارا ہے. او صدقے جس کے سینے پہ ماتم کے داغ ہیں وہ بولو حیدری. آپ جیئے زندہ مرد آباد. دعا فرمائیے گا بھائی جان. حیدری یا علی. آؤ نعرہ تکبیر. نہیں پیر نثار شاہ ملک رضا انج نہیں، جڑے جڑے بندے کولوں ماتمی کولوں یزید ہاریا وہ سس بندے دے بازو بلند ہونے چاہیے نے یا بازو بلند ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پینتانی کل ایمان سوالا کنارائے حیدری. زندہ باد حیدر صاحب، کیا بات ہے. ماتمی زندہ باد، عزادار زندہ باد، تھوڑی دھرتی دی زرخیزی زندہ باد. ظفر شاہ بھی کوئی ہویا وہ بھی زندہ باد. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے. آپ ہاتھ کھولنا بھیا. یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں، تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے. میں 2-1 سال سے یہ سن رہا ہوں. وہ ایک کلپ آیا تھا شاید گزشتہ سال ہی ہے، شاید اس سے پچھلے سال، جس میں نعرے لگائے گئے تھے امیر یزید زندہ باد. سارے آنکھوں اللہ لعنت کرے. کوئی اسے رضی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے رحمت اللہ. تو میں صدقے جاؤں تو یہ تساں تے پائیے نا لالا جی جٹکی لعنت، تو میں پاؤں گا تھوڑی جی ادبی لعنت. یہ ادبی جڑی ہے نا یہ ڈونگی ہوندی ہے ذرا. یہ ادبی سٹ جڑی ہے نا اچھا بہن جی ہے دین کو کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ لا الہ دے پیچاں دے نال کفو چلو یزید دی گل ہوئی. اتنے کھلوے 1 منٹ میرے 4 مصرے سن لو تو اس تو بعد زحمت ہے، لیکن صرف 1 منٹ، تاکہ تسی بولو گے تو تانوں ویکھ کے بھی بولیں گے. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. اس یزید دی گل تے بعد کرنے میں اج دی گل کرن لگا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا. ہم حسین کے مقابلے میں باپ برداشت نہیں کرتے. جو اسی عقیدے پہ ہے ہاتھ چاہو بولو حیدری. تسی جیو ملک صاحب، تہاڈی دھرتی آباد رہے. اس یزید کی تو بات میں بات ہے نا. ہم تو حسین کے مقابلے میں آیا ہوا باپ نہیں سمجھتے کچھ. جی کرا میری مجال ہے سرکار. بے شمار حیدری
وہ دیکھ مولوی ابن علی کے ماتم میں تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے ہارا ہے. جہاں سے بات آپ نے پہلے کھڑے ہوتے ایک بات کی, آپ نے ایک جواب دیا تھا, وہ جواب دی نظر میں ایک جواب اور پہ کرتا ہوں, لیکن میں منت کر رہا ہوں. یہ بادشاہ عباس کے علم دونوں طرف لگے ہوئے, اس تو کہ میرے کو قسم کوئی نہیں, انہیں گواہ بنا کے اور میں واسطہ مالک کے پرچم کا آپ کو دے رہا ہوں. جس بندے کو یہ لگے نا یار گل تو میرے دل دی سی, اینوں کنے دسی ہے, او بولے. جنہوں لگے نا کہ میرا معیار اتنا نکل گیا, وہ میں نہ لے جائے, جڑا تھلے رہ گئی یا چپ کر جائے یا میرے تک آ جائے. تیرا یزید ہر ایک ماتمی سے ہارا ہے, اور میں عشق ابن محمد کا بدلہ جنت لوں, میں حسین کے عشق کا بدلہ جنت لوں. میں عشق تواڈی داد واسطے غلط آکھاں تے مینوں موت آ جائے, یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں عشق ابن محمد کا بدلہ جنت لوں. نہیں مجھے اس کام میں خسارہ ہے. میں حسین کا بدلہ جنت نہیں لیتا. سارے بولو حیدری, بدلہ جنت نہیں بھیا. ہاں, میں حسین دے کے حضور جنت نہیں لیتا. میں نے یہ ایک جگہ بات کی تھی, ایک بندہ نا ایک ہوندے نے ہوشیار, ایک ہوندے نے ڈیڑھ ہوشیار. ہاں, اوور کلیور, صدقے جاؤ. کیا ڈیڑھ ہوشیار دی انگریزی کی تھی, ڈیڑھ ہوشیار, اوور کلیور. اس کو تمہیں جنت نہیں چاہیے تو پھر تمہیں کی چاہیے, اللہ کو کی منگنا جے. میں نے کہا چشم اضاء کے خواب کی تعبیر چاہیے, قرآن عشق دل میں ہے تفسیر چاہیے. حیدر خدا سے کہہ دیں گے معاشر کے روز ہم شبیر لے کے آئے ہیں, شبیر چاہیے. میں حسین کا بدلہ حسین لوں گا, جنت نہیں لوں گا. جو یہ مانگ سکے وہ بولے حیدری. میں تو ادن بھی اڈیکتا رہا, اسی سیدہ نو نہیں دیں دے. چشم اضاء کے خواب کی تعبیر چاہیے, قرآن عشق دل میں ہے تفسیر چاہیے. حیدر خدا سے کہہ دیں گے معاشر کے روز ہم شبیر لے کے آئے ہیں, شبیر چاہیے. کتنی بڑی داد ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی. ہر داد پچھلی داد تو ودی جا رہی ہے. سارے نہ بولو, 14 بندے تو اتنے اجتماع میں مجھے داد دے ہی دیں گے, دعائی دے ہی دیں گے. مجھے بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے, قیامت والے دن جنت حسین کا بدلہ نہیں, جنت حسین کا صدقہ ہے. بدلہ نہیں, بدلہ نہیں, بدلہ نہیں, بدلہ نہیں باجی, بدلہ نہیں. آپ ہاتھ کھولیں گے تو سچی مچی داد کا دل کرے گا. بدلہ نہیں ہے جنت حسین کا. میں کی آکھا ہوں, مینوں بندے آکھدے نے مولوی نو نہ رگڑیا کر. میں کی کرنا, اس مرنے نے سیاپے ہی انہیں پائے نے. ساری قوم میری انہیں ٹرک دی بتی مگر لا دیتی ہے. یہ کرو گے تو جنت, یہ کرو گے تو جنت نہیں, یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو کے جنت لے لے گا. مجھے بادشاہ کے علم کی قسم ہے, اگر علی ولی اللہ پڑھنے پہ بھی ماتمی کو جنت نہیں ملنی نا تو پھر جنت ہے ہی نہیں. ہاں, علی کو چھوڑ کے اگر جنت ملتی ہے تو سن نہیں چاہیے. یا علی. ہاں, میں مات کھائے کی جملہ آ گیا میرے ذہن میں. مولا دی قسم, مالک کروڑ درجات بلند فرمائے. قبلہ و کعبہ سید اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ, یہ بزرگوں نے یقیناً سنا ہوگا انہیں. کیا میں جنت پہ نہ بھائی جان پورا عشرہ پڑھ دوں نا تو اسے تول کے رکھو تو زیدی صاحب کا جملہ پھر وزنی ہے. لاہور خطاب کر رہے تھے, موضوع تھا جنت. اب وہ جنت میں حضور بتا رہے ہیں جنت میں یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, ایسا ماحول ہوگا, ایسی فیسلٹیز ہوں گی, یہ لوگ جنت میں جائیں گے, جو جائیں گے ان کی یہ صفات ہوں گی, یہ اللہ انہیں فیسلٹیاں وہاں عطا کرے گا. یوں مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا زیدی صاحب آپ نے جو جنت پڑھی ہے نا میرے پلے نہیں پئی, مجھے ایک لفظ میں آسان کر کے بتائیں جنت کیا ہے. میں مولا کی قسم آنکھیں بند کر کے جملہ کہوں گا تاکہ کوئی اس وجہ سے نہ بولے یہ ویکھ رہے ہیں تو میں داد دے رہے ہیں. میرے ویکھن دا لحاظ نے کرے جے, مولا دی کچہری چ بیٹھ کے جملے نو تولے جے. ایک لفظ میں بتائیں جنت کیا ہے. مسکرا کے زیدی صاحب نے فرمایا آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, جو میں نے سارا پڑھا ہے اسے چھوڑ دیں, وہ آپ کے لیے نہیں تھا. آپ کے لیے جنت کا یہی تعارف ہے کہ جنت کچھ نہیں ہے, صرف آل محمد کے سرونٹ کوارٹرز کا نام جنت ہے. ہائے ہائے حیدری,
آل محمد کے سرونٹ کوارٹرز کا نام جنت ہے، اور یہ ملے گی اسے جو صرف آل محمد کا سرونٹ ہوگا۔ یہ جو یہ کہتے ہیں نا اسی آل محمد نو وی ماننے جڑے وی والے نے نا، ہاں ہم میں فرق یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے ہم آل محمد کو ہی مانتے ہیں، جسے اور ماننا ہے انہیں بھی انہی کی وجہ سے ماننا ہے۔ قبلہ جنہیں ماننا ہے، ہم نے تو معیار ہی ماننے کا آل محمد کو رکھا ہے۔ آل محمد کے ساتھ جس کا تعلق ٹھیک تھا وہ ذات کا حبشی بھی ہے تو میں اس کی جوتی اٹھا کے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں، اور جس نے آل محمد کو نہیں مانا اور جو بھی ہے پھر اسامی اس کو نہیں مانا۔ واپس آ جائیں جی شاعری کی طرف۔ میں عشق ابن محمد کا بدلہ جنت لوں؟ نہیں، مجھے اس کام میں خسارہ ہے۔ آج میں خود اندر سے کنفیوز ہوں کہ شاعری پہ زیادہ داد ہو رہی ہے یا نثر پہ زیادہ داد ہو رہی ہے۔ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، اس میں سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں، ابھی تک یہ 10-12 دن ہو گئے مجھے سیدزادہ یہ منقبت سلام شروع کیے ہوئے، ابھی تک مجھے کوئی ملک صاحب بندہ ایڈا دلیر لبا نہیں جڑا گڈی چ بہندے میرا ہاتھ پھڑ کے منا کے تن تیری گل دا جواب دیاں تواڈے جو کہ دے تے میرے طرفوں پورے سیالکوٹ چ پوسٹر لوا دے، میں نے جواب دیتا ہے، میں جواب نہیں دیتا، میں نے مول لے لیا۔ وہ جو حسین کے غم کی وجہ سے غم میں ہیں، سیالکوٹ بھی پاکستانی ہے، پنجاب ہی ہے، ایتھے بھی یہ رواج ہے علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایتھے کوئی نہیں، ٹاما ٹاما ہے، چلو جتھے ٹاما ٹاما ہے نا، میری دعا ہے جنہ دا علم ویکھیا نکاح ٹوٹدا انشاءاللہ ٹوٹیا ہی رہے۔ میں کی لوڑ انہاں دا نکاح جوڑن دی، اللہ کرے ٹوٹیا ہی رہے۔ یہاں حسین کا ذوالجلال نہ آئے، یہاں ماتمی جلوس نہ آئے۔ یہ بہاول نگر میں بلاسٹ ہوا اسی عشرے میں، ماتمی ڈھیر سارے شہید ہو گئے، ڈھیر سارے بھیا زخمی ہو گئے۔ جنگ میں ایک جلوس جا رہا تھا ماتمی، چھتوں پہ بندے چڑھ گئے، بیبیاں، انہوں نے پتھراؤ کیا ہے، میں انہیں نہیں روک رہا، تسی ذرا کھول کے کرو، لیکن میری گل دا جواب بھی دیا جائے۔ میں نے کہا وہ جو حسین کے غم کی وجہ سے غم میں ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیسے کہتے ہیں آخر خدا ہمارا ہے۔ شرم نہیں آ رہی انہیں توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے، توحید پرستی کے دعوے دار جو بنے ہوئے ہیں، کس منہ سے کہہ رہے؟ وہ جو حسین کے غم کی وجہ سے غم میں ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں آخر خدا ہمارا ہے۔ سیالکوٹ والوں آئینہ ہے، جس بندے کو شیر کے آئینے میں اپنا آپ نظر آ جائے میں دعا کر دے، بلکہ میں دس دے کہ بھیا میں نے اپنا آپ دیکھ لیا، جسے نظر نہ آئے وہ اکیلا بیٹھ کے سوچے مجھے اپنا آپ کیوں نظر نہیں آیا۔ وہ کیسے کہتے ہیں آخر خدا ہمارا ہے، اور زمانہ تھک گیا لیکن مجھے گرا نہ سکا، زمانہ تھک گیا لیکن مجھے گرا نہ سکا، کیوں؟ مجھے حسین کے عباس کا سہارا۔ اور جیو سیالکوٹ، جسے غازی کا سہارا ہے بولو حیدری۔ سیالکوٹ جیوے بھائی، یا باس حسین کی بیٹی کربلا میں جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی۔ اس سے 1000 گنا زیادہ بھی بڑا فضائل پڑھ لیا جائے نا تو فضائل کا حق حضور ادا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی جو بی بی شام سے آتی ہے نا، وہ میرے سے فضائل سنو تھوڑی آتی ہے، یہ تو ایک ہماری ذاکری کا ایک حصہ بن گیا جو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ تو خود فضائل کی مالکہ بی بی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنے آتی ہے جنہیں میں نہیں رو سکی، انہیں یہ 1400 سال بعد بغیر دیکھے کیسے روتے۔ آپ کسی بھی صاحب علم، بلکہ قبلہ میرے بات تشریف فرما ہے، ہر مجلس میں
एक अली की बेटी और एक हुसैन की बेटी ज़रूर आती है। और जब आप गिरिया करते हैं, ऊंची आवाज़ से हाय करके गिरिया करके मातम करते हैं, तो वो बीबी आपके चेहरे देख के पूछती है, अम्मा ये हमारे क्या लगते हैं, ये हमारे क्या लगते हैं? बेटा ये हमारे कुछ नहीं लगते, ये आपके बाबा के अज़ादार हैं, ये आपके बाबा के आशिक हैं, ये आपके बाबा के मातमी हैं। बीबी आपको रोता हुआ देख के माँ की झोली में बैठ के ना दामन पकड़ के बीबी एक बात करती हैं, अच्छा अम्मा ये 1400 साल बाद के आशिक आज सुन के मुझे ऐसे रो रहे हैं, अम्मा अगर ये करबला होते मुझे तमाचे तो ना लगते, अम्मा अगर ये मातमी करबला होते मेरा कुर्ता तो ना चलता, मेरे कानों से दौर तो ना खींचे जाते। मैंने कहा जितनी छोटी थी उतनी ज़्यादा ज़ख्मी थी। मैंने इस मुहर्रम में 4 मुहर्रम से हसन शाह जी एक गुफ्तगू शुरू की है बाप और बेटी की। पता नहीं मुझे पढ़ते पढ़ते खुद क्या हो जाता है कि मैं कंट्रोल करना पड़ता है मुझे अपने ऊपर कि मैं गिरिया न करूं, मैं रो पड़ूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं अकेला लफ्ज़ सोच के रो लेता हूं। यजीद हरामजादे ने कासिद भेजा आपके मौला सज्जाद के पास जिंदान में, सज्जाद को कहो दरबार आए, मैं कोई बात करना चाहता हूँ। 5 मातमी हाय करे आजे ते करे आजे इंज जिमें तुहाडे अंदर लाजादार उस लफ्ज़ दे दर्द दा वजन कर लवे। कासिद चलता चलता ज़फ़र शाह जी जिंदान के दरवाजे पे आया, उसने कहा सज्जाद आपको यजीद ने बुलाया है। पैगाम और दावतनामा सुन के सज्जाद अपनी मर्जी से उठे, बाकिर को उठना पड़ गया। कमाल है भाई, बड़ी कोई वखरी जी राजी अली दी धी तुहाडी अखां ते। मौला सज्जाद हुजूर अपनी मर्जी से उठे, किबला बाकिर मौला को उठना पड़ गया। दोनों बाप बेटा चलते चलते यजीद के दरबार में आए। मैं हर मजलिस में यही कह रहा हूँ, मसाइब विच मेरी खिताबत ना वेख्या जे, मसाइब विच मेरे नाल जिद ना लाया जे। जिस बंदे ने मेरी खिताबत और मेरी जाकरी चेक करनी है मेरे नाल फजाइल चा डालावे। जनाजियां ते जिद्दां नहीं हुंदियां, जनाजियां ते आडे नहीं हुंदे। मेरा लफ्ज़ सुनना अगर महसूस हो गया तो चलते चलते दरबार आए। ये हरामजादा तख्त पे बैठा हुआ था। मौला ने फरमाया क्यों बुलाया है? इसने कहा कैदी कोई बच्ची है जो ना दिन देखती है ना रात देखती है, 24 घंटे मुसलसल रोती है। इसका घर और जिंदान दीवार साझी थी उनकी। ये कहते हैं मैं रात को सो नहीं पाता, बच्ची के बैन गिरिया मुझे सोने नहीं देता। और सिर्फ मैं नहीं, जब मैं सुबह आके अपना दरबार लगाता हूँ मेरी सल्तनत के लोग आके शिकायत करते हैं रात को कोई बच्ची है जो हमारे सोने के बाद रोना शुरू करती है, उसके गिरिये की वजह से पूरी शाम में ज़लज़ला आता है, हमारे घर के दरो दीवार हिलने लगते हैं। उस बच्ची का पता करा, उसका रोना बंद करा। अभी तक मैंने मसाइब शुरू नहीं किया, पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ मसाइब का अल्लाह करे शिया ना हो, ज़फ़र शाह जी दे मुँह जो हाय भी ना निकले, मातमी हाथ सीने ते लाउन तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। मौला ने कहा वो मेरी 3.5 साल की मासूमा बहन है। इसने कहा कुत्ते ने कहा उस बच्ची का रोना बंद करा। मौला ने कहा उसका रोना बंद कराने का एक ही तरीका है, मुझे मेरे बाबा का कटा हुआ सर दे, मैं वो कटा हुआ सर लेके जाता हूँ, उसका रोना बंद हो जाएगा। इसने ताना मार के इसने कहा सर का और बच्ची के रोने का क्या ताल्लुक है? मौला ने कहा तू मुझे सर दे, जाके सर मैं अपनी बहन को दूंगा। सर लेने के बाद ना उसने होना है ना रोना है। भाई क्या बात है, सर लेने के बाद ना मेरी बहन ने होना है, मैं कुर्बान हो जाऊं, ना रोना है। अरसे बाद तेरे इमाम के कड़ियों वाले हाथों पे बाबा का कटा हुआ सर आया। अब सर का हुलिया मैं डरता हूं बताते हुए। सर का हाल किबला क्या था? सर पे खंजरों के दाग थे। चलो मैं अखा बंद करके 2 लफ्ज़ आखदा, सर पे खंजरों के दाग थे, होंठ कटे हुए थे, अबरू कटे हुए थे, दाढ़ी में करबला की खाक और खून मिला हुआ था, रुखसार पे कई बेगैरतों की उंगलियों के निशान थे। नहीं तो समझ है नहीं की जिमें अली दी धी थोड़े गिरी है राजी है। मैंने कहा रुखसारों पे कई बेगैरतों की उंगलियों के निशान नक्श थे, बेतरतीब सा गला कटा हुआ था। मैं नहीं खोल सकता इस चीज को। तेरा गरीब इमाम एक कदम चलता है, 9 दफा बाबा का सर चूमता है,
چلتے چلتے جیسے ہی مولا سجاد کا پہلا قدم زندان میں آیا، بادشاہ نے اپنی ابا کے اندر بابا کا سر چھپایا کہ اگر کسی بیوی کی نظر پڑ گئی مرنے سے پہلے مر گئی۔ چلتے چلتے کتھوں ہائے آوے تے میں لگے ماما دیاں جھولیاں چو بی بی دا دکھ سنن والے ماتمی بیٹھے ہو۔ چلتا چلتا تیرا غریب امام وہاں پہنچا جہاں 3.5 سال کی ضعیفہ بہن 2 تکیوں کا سرانہ بنا کے یوں لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند۔ تیرے مولا نے جا کے بہن کا شانہ ہلایا، سکینہ، او میری بہن سکینہ، ہر وقت بابا کو یاد کرتی تھی نا، اٹھ بابا ملنے آئے ہیں، اٹھ سکینہ بابا ملنے آئے ہیں، اٹھ سکینہ بابا سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ حسین کی بیٹی نے سیالکوٹ والوں آنکھیں نہیں کھولی، تڑپ کے زندان کی خاک سے اٹھی، دونوں بازو بڑھا کے بی بی فرماتی کہاں ہے میرا بابا، کہاں ہے میرا پردیسی بابا، کہاں ہے میرا مظلوم بابا، میں بابا سے اداس ہو گئی تھی۔ تیرے امام نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا سر بہن کے زخمی ہاتھوں پہ رکھا۔ بی بی نے سجاد کی طرف دیکھے، سجاد میں بابا سے 2 باتیں کر لوں۔ بی بی کی طرف دیکھ کے سجاد نے کہا بہنا کر لے۔ بی بی بابا کا سر لے کے زندان کے کونے میں چلی گئی۔ اب اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے، میں گفتگو کے لفظ حسن شادی شروع کر رہا ہوں۔ بی بی نے باپ کا کٹا ہوا سر پکڑا، ملک صاحب لے کے بی بی کونے میں چلی گئی زندان کے۔ بابا کا سر بلند کر کے بی بی نے کہا بابا جب سے میں آپ سے الگ ہوئی ہوں بابا میرے اتنے درد ہیں جن میں سے میں نے کئی ماں کو نہیں بتائے، کئی سجاد کو نہیں بتائے، کئی پھوپھیوں کو نہیں بتائے، کئی میں نے باقر کو نہیں بتائے۔ بابا اجازت ہے میں 2 دکھ آپ کو سنا لوں۔ غریب کے لب ہلے، سکینہ سنا۔ بابا کا سر چوم کے حسین کی بیٹی نے پہلا دکھ سنایا، بابا میرا پہلا دکھ یہ ہے جس نے کربلا میں آپ کو مارا تھا بابا سارا سفر وہ سجاد کو مارتا آیا ہے۔ بابا میرے بھائی کی کمر پہ تازیانوں کے زخم ہے، اس کے ہاتھ بندے، نہیں آ رہا ماتم، جسے نہیں آ رہا ماتم وہ سر نیچے کر لے۔ بابا میرے سجاد بھائی کی کمر پہ زخموں میں زخم لگ گئے ہیں۔ اس سے مقدس شے میرے پاس نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہنے لگا، اگر ظفر شادی اس لفظ دے ماتم دی انتہا موت ہے نا تے دعا کرو شالا سب تو پہلے میں مر جاؤں۔ کو دنیا نو پتہ تے لگے کملے نہیں، انہاں دے بھی اتھے گوشت دا دل ہے۔ معصومہ نے یوں بابا کا سر بلند کیا، بابا کے سر پہ بوسہ دے کے بی بی آہستہ سے فرماتی بابا یہ شمر کی آپ سے یا چچا عباس سے تو دشمنی ہو سکتی ہے، بابا اس کی اصغر سے کیا دشمنی ہے؟ نہیں تو سا نہیں سنیا۔ بابا اس کی اصغر سے کیا دشمنی ہے؟ بابا پورے 1650 میل کے سفر میں یا میں آپ کے سر والے نیزے کے نیچے آئی ہوں یا اصغر کے سر والے نیزے کے نیچے آئی ہوں۔ بابا جب میں نے ان نیزوں کو ہاتھ لگایا اس کتے نے ایک ہاتھ میری زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے چچا غازی کے سر کی طرف اشارہ کرتا تھا، ہنس ہنس کے کہتا تھا بلا عباس کو تجھے چھڑا کے لے جائے، بلا اپنے چچا عباس کو۔ بابا میں تڑپ کے اللہ اکبر، آخری ایک لفظ پڑھوں، آخری ملک صاحب ایک لفظ، اسی پہ سلام کرتا ہوں۔ میرے وقت میں 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ سید فرما رہے قافلے میں بچے تو اور بھی تھے، اسی بی بی کو کیوں مارا ہے؟ اے میرے سر تے قرآن نے 1650 میل کے سفر میں جس بے غیرت کا سیدزادہ دل کیا اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے۔ یہ کہہ کے مارتے رہے ہیں، مارو یہ حسین کے قتل میں مداخلت کرتی رہی ہے، مارو یہ شمر کا ہاتھ پکڑتی رہی ہے۔ بی بی نے آخری جملہ سنو بھائی، بی بی نے بابا کا سر اپنے چہرے کے سامنے کیا، بی بی نے آہستہ سے کہا بابا شمر نے ایک عرصے سے مجھے تماچا نہیں مارا، بابا جب سے زندان آئی ہوں اس نے مجھے نہیں مارا، بابا یہی وجہ ہے کہ میرے چہرے سے اس کی انگلیوں کے نشان مٹنے کو آ گئے ہیں، لیکن بابا جب آخری تماچا اس نے مجھے مارا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، بابا وہ انگوٹھی کا تماچا اتنے زور سے لگا
बाबा मेरी आंख फट गई थी, मेरी आंख की बीनाई खत्म हो गई। बाबा मुझे करीब खड़ा सज्जाद नजर नहीं आता। बाबा मेरे बाल सफेद हो गए। बाबा मेरी कमर झुक गई है। बाबा मुझे जिंदान के अंधेरे से डर लगता। बाबा मेरी पसलियां